دوستو 1948 میں ریاست اسرائیل کا قیام ایک پیچیدہ تاریخی واقعہ ہے جو یہودیوں کی تاریخ پر مبنی ہے۔ اور وہ کون ہیں جو اسرائیل کے قیام کا باعث بنے تھے؟ دوستو چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ دوستو فلسطین میں یہودیوں کی موجودگی بائبل کے زمانے سے ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران یہودی مختلف سلطنتوں کے زیر اقتدار رہے، جن میں بابلی، فارسی، یونانی اور رومی شامل تھے۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے یروشلم کے دوسرے ہیکل کو تباہ کر دیا تھا اور بہت سے یہودیوں کو علاقے سے جلاوطن کر دیا تھا۔ اس کے باوجود یہودی برادریوں کا فلسطین اور دنیا کے دیگر حصوں میں وجود برقرار رہا اور یروشلم میں واپسی کا خواب یہودیوں نے اپنے لیے ایک مقصد بنا لیا۔ صدیوں کے دوران فلسطین میں یہودی برادریوں نے نسبتاً امن اور خوشحالی کے ادوار کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم اور جلاوطنی کا تجربہ کیا۔ 19ویں صدی میں فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور اس علاقے میں رہنے والے یہودیوں کو اہم قانونی اور سماجی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں فلسطین میں یہودیوں کی نقل مکانی کی ایک لہر شروع ہوئی، جس کا کچھ حصہ صہیونیت کے عروج سے ہوا۔ صہیونیت ایک سیاسی اور ثقافتی تحریک ہے جو 19ویں صدی کے آخر میں یورپ میں بڑھتی ہوئی یہود دشمنی اور فلسطین میں ایک قومی وطن کے قیام کی بہت سے یہودیوں کی خواہش کے جواب میں ابھری۔ اس تحریک کی بنیاد تھیوڈور ہرزل نے رکھی تھی۔ تھیوڈور ہرزل آسٹریا کے ایک صحافی، مصنف اور سیاسی کارکن تھے جنہیں بڑے پیمانے پر جدید سیاسی صہیونیت کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ ہرزل ہنگری کے شہر بوڈاپیسٹ میں پیدا ہوا اور آسٹریا کے شہر ویانا میں پلا بڑھا۔ اس نے ویانا یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور ایک صحافی کے طور پر کام کیا۔ ابتدائی طور پر فرانس میں یہود مخالف ظلم و ستم کا ایک اعلیٰ پروفائل کیس ڈرفس افیئر کا مطالعہ کیا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کے بٹن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو 1896 میں ہرزل نے اپنی کتاب یہودی ریاست شائع کی، جس نے فلسطین میں یہودیوں کے وطن کے لیے اپنے ویژن کو بیان کیا۔ ہرزل نے دلیل دی کہ یورپ میں یہودیوں کو کبھی بھی مکمل طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اور انہیں اپنی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ریاست کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ریاست عثمانی سلطنت کسی اور یورپی طاقت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ایک نئی ریاست بنائی جائے جو جمہوریت اور آزادی کے اصولوں پر مبنی ہو۔ صہیونیت نے 20ویں صدی کے اوائل میں زور پکڑا، خاص طور پر 1917 میں جب برطانوی حکومت نے اعلان بالفور کے بعد ایک خط جاری کیا جس میں فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ اعلان پہلی جنگ عظیم کے تناظر میں کیا گیا تھا جس میں برطانیہ سلطنت عثمانیہ سلطنت سے لڑ رہا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل ہو گئی اور فلسطین برطانوی کنٹرول میں آ گیا۔ 1922 میں لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین کو سنبھالنے کا مینڈیٹ دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ برطانیہ فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کے لیے کام کرے گا۔ لیکن اس کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی ہجرت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور یہودیوں کے لیے گھر، اداروں اور کاروباروں کی ترقی میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف فلسطینی عربوں نے اسے اپنی قومی شناخت اور سیاسی امنگوں کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا اور یہودیوں کی نقل مکانی اور زمین کی خریداری کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ برطانوی حکومت مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہی اور 1939 میں انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا جس میں فلسطین میں یہودیوں کی نقل مکانی پر پابندی عائد کی گئی اور ایک دو قومی ریاست کی تجویز پیش کی گئی جس میں یہودیوں اور عربوں کے برابر حقوق تھے۔ اسے یہودیوں اور عربوں دونوں نے مسترد کر دیا اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک کے سالوں میں اختلافات میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہولوکاسٹ، جس میں نازیوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران 60 لاکھ یہودیوں کو ہلاک کر دیا تھا، اس نے فلسطین کے بارے میں یہودیوں اور بین الاقوامی رویوں پر گہرا اثر ڈالا۔ ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں نے یہودیوں کے وطن کی فوری ضرورت پر زور دیا اور صہیونیت کے لیے یہودیوں کی حمایت کو تیز کر دیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس میں فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، ایک یہودی اور ایک عرب۔ تقسیم کا منصوبہ متنازع تھا اور اسے فلسطینی عربوں نے مسترد کر دیا تھا۔ 14 مئی 1948 کو فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ ختم ہو گیا اور اسرائیل کی ریاست کا اعلان کیا گیا جس کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون تھے۔ نئی ریاست کو فوری طور پر امریکہ، سوویت یونین اور بہت سے دوسرے ممالک نے تسلیم کر لیا، لیکن مصر، اردن اور شام سمیت عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نئی ریاست اسرائیل پر حملہ کیا
जिस के नतीजे में 1948 की अरब इसराइल जंग शुरू हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।